السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، والصلاة والسلام علی سید الخلق والبشر، واشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ وحدہ لا شریک له فی الخلق والامر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ سفر کا آغاز جو کروں میں، لبوں پہ میرے ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ خدا کی ساری کتاب تو ہے، میرا حقیقی نصاب تو ہے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، جان لیوا بنور سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے میں، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے ہیں تخت قیصریت اوج دارائی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، درود اس پر مکین گنبد خضرا جسے کہیے، درود اس پر شب معراج کا دلہا جسے کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا تقاضا ہے کہ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیں۔
ساقی کوثر تیرے جانثاروں کو سلام، صدیق و عمر عثمان و علی جیسے رازداروں کو سلام، جن زمینوں جن پہاڑوں پر پڑے ان کے قدم، ان زمینوں ان پہاڑوں کوہساروں کو سلام، جہاں جہاں تشریف فرما ہے صحابہ کرام، ان مکانوں ان ٹھکانوں ان مزاروں کو سلام۔ انتہائی لائق سب تکریم اعزاز میرے محترم مکرم محتشم غیور سنی بزرگوں، عزیز القدر سنی نوجوانوں، طالب علم بھائی اور دوستوں، اگر میری آواز سن رہی ہے تو میری سنی اسلامی ماں بہنوں، آج پہلی بار آپ کے اس دھرمکا شہر کی جامع مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں حفاظ کرام کی دستار بندی کے اس خوبصورت موقع پر برادر مکرم استاد الحفاظ حضرت قاری عبدالقیوم صاحب زید میدہ، برادر عزیز جناب حافظ عنایت اللہ صاحب، ان حضرات کی مخلصانہ محبانہ دعوت پر آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میرے سے پہلے آپ تلاوت کلام مجید سماعت فرما چکے ہوں گے، یقیناً آپ نے حمد بھی سنی، آپ نے نعت بھی سنی، اور جب میں پہنچا اس وقت ہمارے عزیز منقبت پیش کر رہے تھے۔ ہم حمد کو بھی ماننے والے ہیں، نعت کو بھی ماننے والے ہیں، اللہ کے پورے قرآن کو پوری طرح ماننا ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، توجہ ذرا میری جانب رہے تاکہ میں اس مختصر سے وقت میں چند کام کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ حمد کہتے ہیں خدا کی تعریف کو، اور نعت کہتے ہیں محبوب خدا کی تعریف کو۔ حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو، اور نعت کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو۔ آج کا شاعر حمد لکھے یا نعت لکھے، آج کا حمد خواہ نعت خواہ حمد پڑھے یا نعت پڑھے، ہم اس شاعر اور اس نعت خواہ کو محبت دیتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، عقیدت سے پیش آتے ہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی تعریف کر رہا ہے اور محبوب خدا کی تعریف کر رہا ہے۔ حمد اور نعت آج کا شاعر اور نعت خواہ پیش کرے تو اسے سلام ہے۔ ایک حمد اور نعت خود رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ آپ کہیں گے حمد کہاں پہ ہے، نعت کہاں پہ ہے؟ میں بڑے اختصار کے ساتھ صرف ایک مثال بطور دلیل کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف بھی کی ہے، اپنے محبوب کی تعریف بھی کی ہے۔ پورے کا پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یا خدا کی تعریف ہے، یا محبوب خدا کی تعریف ہے، یا پھر خدا اور مصطفیٰ والوں کی تعریف ہے۔ اللہ کا پورا قرآن حمد اور نعت پہ مبنی ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ ایک مثال اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف کی، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے محبوب کی تعریف کی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ توجہ کیجئے گا، رب العالمین جب نعت اور حمد بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کی تعریف، رب کی زبانی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب کی تعریف، اللہ کی زبانی جب حمد اور نعت قرآن میں آ گئی۔ توجہ میرے محترم دوستو، میرے رب نے اب یہ حمد اور نعت بیان کی ہے، میرے محبوب میں آسمانوں کا رب ہوں، تو آسمانوں کا نبی ہے، میں زمینوں کا رب ہوں،
تو زمینوں کا نبی ہے، میں شجر و حجر کا رب ہوں، تو شجر و حجر کا نبی ہے، میں بر و بحر کا رب ہوں، تو بر و بحر کا نبی ہے، میں لوح و قلم کا رب ہوں، تو لوح و قلم کا نبی ہے، میں عرش و کرسی کا رب ہوں، تو عرش و کرسی کا نبی ہے۔ یہ کائنات کو پیدا کرنے والا رب خود حمد اور نعت بیان کر رہا ہے، میرے محبوب میں کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہوں، تو کائنات کے ذرے ذرے کا نبی ہے، میں ایک ایک پتے کا رب ہوں، تو ایک ایک پتے کا نبی ہے، میں پانی کے ایک ایک قطرے کا رب ہوں، تو پانی کے ایک ایک قطرے کا نبی ہے، میرے محبوب میں انسانوں کا رب ہوں، تو انسانوں کا نبی ہے، میں جنوں کا رب ہوں، تو جنوں کا نبی ہے، میں فرشتوں کا رب ہوں، تو فرشتوں کا نبی ہے، میرے محبوب جب میں دینے پہ آیا ہوں تو لینے پہ آیا ہے، نہ میرے دینے کی انتہا ہے نہ تیرے لینے کی انتہا ہے، میرے دینے کے انداز نرالے ہے، تیرے لینے کے انداز نرالے ہے، میرے جیسا عطا کرنے والا کوئی نہیں، تیرے جیسا دعا کرنے والا کوئی نہیں، میں دیتا جا رہا ہوں تو لیتا جا رہا ہے، میرے سے پوچھنے والا کوئی نہیں، میرا حساب کرنے والا کوئی نہیں، میرے محبوب میرے اوپر حکم لاگو کرنے والا کوئی نہیں، جب میں دیتا جا رہا ہوں تو لیتا جا رہا ہے، تو سن میرے محبوب آپ بات ہی ختم کرتے ہیں، میں نبیوں کا رب ہوں، تو نبیوں کا بھی نبی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للمکہ نہیں کہا، وما ارسلناک الا رحمت للمدینہ نہیں کہا، وما ارسلناک الا رحمت للدنیا نہیں کہا، وما ارسلناک الا رحمت للآخرہ نہیں کہا، رحمت للطائف نہیں کہا، بلکہ کیا کہا میرے محبوب جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، عصمت محمد مصطفیٰ۔ کوئی چیز میری ربوبیت سے باہر نہیں تو میرے محبوب تیری نبوت سے باہر بھی نہیں ہے، میرے پہ ربوبیت بس ہے، تیرے پہ نبوت بس ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ توجہ کیجئے گا میرے محترم دوستو، جو درود پڑھتا ہے، توجہ آپ کی میری جانب رہنی چاہیے، جو درود پڑھتا ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے خدا اب بھی دے رہا ہے، میرا نبی اب بھی لے رہا ہے۔ سارے پڑھو ذرا اللہم صلی علی، اللہم میں پہلے اللہ کا نام آیا، اللہ محمد، بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، ہمارا عقیدہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، دور سے درود پڑھو، فرشتے پہنچاتے ہیں، قریب جا کے پڑھو، آقا خود سماعت فرماتے ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے محترم دوستو اب ذرا توجہ کیجئے گا، جب بندہ نے درود پڑھا، ادھر سے پڑھا یا قریب جا کے پڑھا، میں اختلافات میں ڈالنے نہیں آیا، میں تو اختلافات سے نکالنے آیا ہوں، محبت کا سودا بانٹنے آیا ہوں، درود کی سوغات دینے آیا ہوں۔ درود ادھر سے پڑھا یا وہاں جا کے پڑھا، سب سے پہلے بندے نے درود پڑھا، یہ درود اللہ کی قدرت کے احاطے میں جاتا ہے۔ بندے کا درود، بندے کا گفٹ، بندے کا تحفہ، بندے کی طرف سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عقیدت کا ایک ہدیہ اللہ کی قدرت میں جاتا ہے۔ اللہ بندے کے اس گفٹ کو اپنی رحمت کے ڈبے میں پیک کرتا ہے۔ توجہ کرنا، میرا عقیدہ، میرے اکابر کا عقیدہ، میرے بزرگوں کا عقیدہ، میرے اساتذہ کا عقیدہ، اللہ اس بندے کے امتی کے گفٹ کو رحمت کے ڈبے میں پیک کرتا ہے۔ ڈبہ اللہ کی رحمت کا، گفٹ امتی کا، آپ کی توجہ چاہوں گا، گفٹ امتی کا، ڈبہ اللہ کی رحمت کا۔ اب یہ گفٹ پیک ہو گیا، یہ گفٹ اللہ جن کو دے کر آقا کے روزے پہ بھیجتا ہے انہیں فرشتے کہا جاتا ہے۔ اللہ بھی آ گیا، اللہ کی قدرت بھی آ گئی، بندے بھی آ گئے، بندوں کا درود بھی آ گیا، اور فرشتوں کی خدمت بھی آ گئی، فرشتوں کی نوکری بھی آ گئی، فرشتوں کی ڈیوٹی بھی آ گئی۔ اللہ کی رحمت کا ڈبہ، بندوں کا گفٹ اس ڈبے میں پیک ہوا، لے کے پہنچے فرشتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے یہاں ڈبے میں کوئی چیز ڈال کے لائے، آپ اس چیز کو قبول کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ڈبہ خالی واپس نہیں جانا چاہیے، توجہ، اس میں کچھ نہ کچھ مجھے واپس بھیجنا ہے۔ سنو میرا عقیدہ، امتی جب درود پڑھتا ہے، درود آقا کے جسم اقدس پہ پیش ہوتا ہے، لیکن یہ بات
से रहमत पलट के फिर वापस आती है, वो रहमत खुदा की सारी खुदाई को अपनी लपेट में ले लेती है। समझो भाई, एक बंदा कहने लगा मुझे कोई एक दुआ ऐसी बताओ जो एक मांगू वक्त पे मेरी नजर है। और मुझे ये भी पता है देहात वाले जमात के हवाले से बड़े पाबंद होते हैं। ये अलग बात है कि मस्जिद में ना आए, लेकिन जब आ जाए तो फिर जमात फिक्स वक्त पे होनी चाहिए। क्या ख्याल है जी? इसलिए मुझे अंदाजा है कि जब असर का वक्त होगा तो यकीनन हमें नमाज अपने वक्त में पढ़नी है, लेकिन फिर तकरीर भी अपने वक्त में सुनो। कहो सुभान अल्लाह। अभी वक्त आया हुआ है तो लोहा गर्म, ताकि मैं इस पे फिर ईमान और अकीदे की चोट लगाऊं। कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो, एक बंदा कहने लगा कोई एक दुआ ऐसी बताओ जो मैं एक मांगू तो दुनिया की सारी दुआएं उसमें आ जाए। लोग पैकेज तलाश करते हैं, भाई जैज का पैकेज, बिल्कुल कुछ पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन फिर भी मोबाइल में क्या लगाया होता है? पैकेज लगाया होता है। ये फला कंपनी का पैकेज। पैकेज का मतलब ये होता है कि थोड़े पैसों में ज्यादा बात हो जाए, थोड़े पैसों में ज्यादा काम हो जाए, थोड़े पैसों में ज्यादा मिनट मिल जाए, इसे पैकेज कहते हैं ना। तो मैंने कहा फिर आप भी दुआ का पैकेज मांग रहे हो कि एक दुआ ऐसी बताओ जिसमें दुनिया जहान की सारी दुआएं आ जाए। तो वो बंदा कहने लगा बिल्कुल, मैंने दुआ का पैकेज ही आपसे पूछा है। मैंने कहा फिर सुनो, मेरा अकीदा जो मुझे मेरे अकाबिर असातिज़ा असलाफ और बुजुर्गों ने पढ़ाया वो ये अकीदा है कि जो एक दुआ में सारी दुनिया की दुआएं मांगना चाहता है, एक दुआ में सारी दुनिया की दुआओं की नियत करना चाहता है, अगली पिछली, फौतशुदा के लिए, जिंदों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, कारोबार के लिए, रोजगार के लिए, मैंने कहा एक दुआ बताता हूं, लेकिन साथ ही कंपनी का नाम भी बताऊंगा। कोई पैकेज कंपनी के बगैर तो नहीं होता ना, वो पैकेज जाली होता है। कंपनी का नाम भी बताऊंगा। कहने लगे वो क्या? मैंने कहा आपने दुआ पूछी है ना, तो मैं वो दुआ आपको बताने लगा। आपने दुआ का पैकेज पूछा है, दुआ के पैकेज का नाम है दुरूद। कहो सुभान अल्लाह। तो देने वाली कंपनी, मुझे तो उलमाए देवबंद से ये बात मिली है। मैंने कहा कंपनी का नाम देवबंद है। कहता है मैं याद कैसे रखूंगा? मैंने कहा दुआ के शुरू में भी दाल है, दुरूद के शुरू में भी दाल है, देवबंद के शुरू में भी दाल है। भाई मैं पैकेज की बात कर रहा हूँ ना, तो पैकेज में मैंने बात की, पैकेज में आपको समझानी है ताकि आपके दिलो दिमाग में बैठी रहे। आपने दुरूद का पैकेज क्या है तवज्जो करना। फिर मक्का के दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और भाइयों, कुर्बे जवार धोखों से आए हुए, अपने अपने कबीले और खानदानों और अपने इलाकों से आए हुए सरपरस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, भाइयों, अजीजों, तालिब इल्मों, तवज्जो मेरी जानिब रहे। बंदे ने जब दुरूद पढ़ा, ये दुरूद आका के रोज़े पे पहुंचा, आका के जस्ते अथर पे पहुंचा। करीब से पढ़ा या दूर से पढ़ा, मेरा अकीदा तो ये है, मैं कहता हूं दूर से पढ़ो तो फरिश्ते पहुंचाते हैं, करीब जाके पढ़ो तो आका खुद सुनते हैं। एक बंदा कहने लगा आम मिसाल से समझाए, पैकेज में समझाए। मैंने कहा चलो पैकेज में समझा देता हूं। भाई जो मुलाकात अधूरी होती है उस मुलाकात में कोई ना कोई वास्ता होता है, जो मुलाकात पूरी होती है उस मुलाकात में वास्ता कोई नहीं होता। खत की मुलाकात अधूरी है, टेलीफोन की मुलाकात अधूरी है, खत की मुलाकात में खत का वास्ता है, कागज का वास्ता है, कलम का वास्ता है, हुरूफ का वास्ता है, अल्फाज का वास्ता है। खत की मुलाकात अधूरी, टेलीफोन की मुलाकात अधूरी, इसलिए कि रिसीवर का वास्ता है, सेट का वास्ता है, लोहे का वास्ता है, प्लास्टिक का वास्ता है, सिम का वास्ता है, कार्ड का वास्ता है, जनाब बैलेंस का वास्ता है। जिस मुलाकात में वास्ता आ जाए वो मुलाकात अधूरी होती है, जिस मुलाकात में वास्ता कोई ना हो वो मुलाकात पूरी होती है। मैंने कहा मैं दुरूद भुरनका से पढ़ूं, मियांवाली से पढ़ूं, चकवाल से पढ़ूं, लाहौर से पढ़ूं, ये अकीदा रख के पढ़ता हूं। आका ये मुलाकात फरिश्तों के जरिए हो गई, इस मुलाकात में फरिश्तों का वास्ता आ गया, ये मुलाकात अधूरी है। मदीने पहुंचकर मैं दुरूद पढ़ूं, आप सुनकर जवाब इरशाद फरमाए ये मुलाकात पूरी है। जवाब दो, नारे तकबीर, तख्त खत्म नबूवत, अकीदा हयातुन नबी जिंदाबाद। भाई मुलाकात देखो ना, हज मक्के में हो जाता है, उम्रा भी, भाई बोलो जल्दी जल्दी, उम्रा भी सारा मक्के में हो जाता है। मदीने क्या करने जाते हो? एक बंदा मुझसे पूछने लगा, मैंने कहा जो यहाँ अधूरी थी उसे पूरी करने जाता, और जो पूरी है वो जरूरी है।
نہیں بولے. ادھوری بھی ضروری ہے. یہاں سے ادھوری ضروری, وہاں جا کے پوری. بولو گرج کے بولو ضروری. میں بھی آوان ذرا سینہ تان کے بولو. یہاں سے ادھوری بھی ضروری, وہاں پوری بھی ضروری. ایک بندہ کہنے لگا, کہنے والے کہہ دیتے بھائی نہ یہاں سنتے ہیں نہ وہاں سنتے ہیں. میں نے کہا تم بھی بیٹھے رہو. اور ایک کہنے لگا یہاں بھی سن لیتے ہیں وہاں بھی سن لیتے ہیں. میں نے کہا تم بھی مدینے نہ جاؤ, خرچہ بچاؤ, ادھر سے ہی سنا لو. بھئی جو کہتا ہے نہ یہاں سنتے ہیں نہ وہاں سنتے ہیں, میں نے کہا وہاں کیا کرنے جاؤ گے, بیٹھے رہو. اور جو کہتا ہے ادھر بھی ادھر بھی, اسے بھی کہا خرچہ بچاؤ. بھئی مدینے جانا تو اسی کو سجدہ ہے جو کہتا ہے یہاں ادھوری ہوتی ہے وہاں پوری ہوتی ہے. حج تو مکے میں ہو جاتا ہے, عمرہ تو مکے میں ہو جاتا ہے, مدینے جاتے کس لیے ہو؟ توجہ کرو. پھر آپ ذوق میں ہو تو میں بھی ذوق میں ہوں. میرے محترم دوست میرے استاد تھے جن سے ہم نے حدیث پاک پڑھی, وہ فرمانے لگے میں مکے سے نکلا مدینے جانے کے لیے, مجھے ایک ملتان کا تاجر مل گیا. ملتان کا تاجر ملا اور مجھے کہنے لگا مولانا آپ وہی ہے نا کہ روڈ پکا میں رہنے والے فلاں عالم؟ حضرت نے کہا ہاں میں وہی ہوں. تو وہ کہنے لگا حضرت کہاں جا رہے؟ وہ کہنے لگے فرمانے لگے میں مکے سے مدینے جا رہا ہوں. تو وہ تاجر کہنے لگا مولانا مکے میں ہی رہے, ذرا نظریہ دیکھیے گا, ذرا عقیدہ دیکھیے گا, سوچ دیکھیے گا. علماء کیا کرے, یہ باتیں کہنا بھی ضروری ہوتی ہے اس لیے کہ فتنوں کا دور ہے. اب وہ بندہ کیا کہنے لگا مولانا مکے میں ہی رہے مدینے کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت نے کہا بھئی آپ اتنے سیانے کب سے ہو گئے مجھے مشورہ دینے والے, میں جانتا ہوں میں مدینے کیوں جاتا ہوں مکے کیوں آتا ہوں. وہ کہنے لگا حضرت نہیں میری بات سمجھے نا, میری بات سوچے نا, میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں وہ فائدے کی بات ہے. مکے میں رہے, مکے میں ایک نماز جماعت سے پڑھو تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. ڈھرنکا والو توجہ, مدینے میں ایک نماز جماعت سے پڑھو تو 50,000 نماز کا ثواب ہے. وہ بھی مسجد نبوی میں پڑھو تو تب, اور مسجدوں میں پڑھو تو ثواب کم ہو جاتا ہے. تو وہ کہنے لگا حضرت میں تاجر ہوں, میں ملتان سے آیا ہوں, میں نے بھی تو آخر یہ بات سوچی ہے سمجھی ہے, میں تو مدینے نہیں گیا, میں مکے میں ہی رہ رہا ہوں, مکے سے ہی واپس چلا جاؤں گا. مدینے میں جا کے ثواب کم ہو جاتا ہے. مکے میں ایک نماز جماعت سے پڑھو 1,00,000 نماز کا ثواب, مدینے میں ایک نماز جماعت سے پڑھو 50,000 نماز کا ثواب. اب استاد جی نے ایک جملہ اسے بڑا عجیب کہا, فرمایا آپ ہیں تاجر, میں ہوں مولوی, آپ کا ذوق ہے تاجرانہ, میرا ذوق ہے عاشقانہ. سبحان اللہ. بھئی مدینے کے تذکرے پہ تو وہی خوش ہوتا ہے نا جس کا ذوق ہے عاشقانہ. اب توجہ رہے, حضرت فرمانے لگے تیرا ذوق ہے تاجرانہ, میرا ذوق ہے عاشقانہ. وہ کہنے لگا جی کیسے؟ حضرت نے فرمایا تو پاکستان میں بھی جمع تفریق ضرب تقسیم میں لگا رہتا ہے, یا آ کر بھی تجھے ضرب تقسیم جمع تفریق یہی کچھ نظر آیا کہ مکے میں ایک نماز جماعت سے پڑھو تو 1,00,000 نماز کا ثواب, مدینے میں ایک نماز جماعت سے پڑھو تو 50,000. تجھے یہ سمجھ میں آیا کہ 50,000 کم ہو جاتی ہے اس لیے مدینے نہیں جاتا, 1,00,000 لینے کے لیے مکے میں ہی رہتا ہوں. حضرت فرمانے لگے اور سن اللہ کے بندے, میں مکے جس رب کو ملنے آیا تھا وہ مجھے پاکستان میں بھی مل جاتا ہے. اٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے اپنے گھر میں اپنے بستر پہ وہ رب مجھے پاکستان میں بھی مل جاتا ہے. جس محمد کو مدینے ملنے جا رہا ہوں وہ صرف مدینے میں ملنے جا رہا ہوں. وہ صرف مدینے میں, وہ صرف. اور ہمارا عقیدہ ہے یارو کہ مکے میں چل رہے ہو, آندھی آ جائے طوفان آ جائے, مکے میں ہوا چلے, مکے میں گرد و غبار ریت مٹی خاک اڑ کے چہرے پہ آنے لگے. بندوں کی عادت ہوتی ہے, آپ سارائی لوگ ہیں, آپ سمجھتے ہیں میدانی لوگ ہیں, پہاڑ بھی ساتھ ساتھ ہے لیکن ریتلا علاقہ بھی ساتھ ساتھ ہے. جب مٹی آ رہی ہو بندہ چہرے پہ کپڑا رکھتا ہے, رومال رکھتا ہے, ہاتھ رکھتا ہے, قمیص رکھتا ہے, بندہ اپنے چہرے کو بچاتا ہے. میرا عقیدہ, میرا کعبے کا عقیدہ, لوگوں مکے کی گلیوں بازاروں چوکوں چوراہوں روڈوں سڑکوں پہ ہو, آندھی آئے ہوا چلے طوفان آئے, مکے کی ریت مٹی خاک اڑ کے چہرے پہ آنے لگے, چہرے پہ کپڑا رومال ہاتھ رکھ سکتے ہو, لیکن اگر مدینے کی گلیوں میں ہو, مدینے کے روڈوں پہ ہو, مدینے کی سڑکوں پہ ہو, مدینے کے بازاروں میں ہو, مدینے کے چوراہوں میں ہو, آندھی ہے ہوا چلے, مدینے کی خاک, مدینے کی مٹی, مدینے کی ریت اڑ کے چہرے پہ آنے لگے, چہرے پہ کپڑا ہاتھ رومال نہ رکھنا, مدینے کی مٹی کو چہرے پہ آنے دو, رب نے مدینے
کی مٹی میں بھی سفارت محمد مصطفیٰ عصمت محمد مصطفیٰ. بڑا سپیڈ میں چل رہا ہوں. کہو سبحان اللہ. بھائی میں دیکھو نا شروع میں ہی میں نے چوتھا لگا لیا. کہو سبحان اللہ. اس لیے کہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے وقت پہ نماز پڑھنی ہے. اب نماز کے بعد حلوہ بھی ہے. کہو سبحان اللہ. ایسے مولویوں کو تانے دیتے ہو لیکن کھا سارا خود جاتے ہو. کہو سبحان اللہ. یہ بچوں نے حفظ کیا. قاضی صاحب چلو آ جاتے ہیں. یہ بچوں نے حفظ کیا. ہمارے استاد جی فرمانے لگے کہ بچے جب حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں ڈالو, پڑھنے کے لیے مدرسے میں ڈالو تو سارے شور کرتے ہیں. چاچے, مامے, پھوپھیاں, ماسیاں, کزن سارے کہتے ہیں یہ کھائے گا کہاں سے, اس کو رشتہ کون دے گا, نوکری کیا کرے گا, آگے کاروبار کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولو کہتے ہیں, بولو اچھا بولو. کہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں, تو اسی طرح کہہ دو کہ ہم بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہو؟ کہتے ہیں, سارے کہتے ہیں. سارے کہتے ہیں. اچھا سارے کہتے ہیں, کھائے گا کہاں سے؟ اور پھر یہ بات بھی سارے کہتے ہیں کہ مولوی کھاتے بہت ہیں. یہ بھی سارے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیوں جی؟ کوئی اس مجمع میں ایسا ہے جو کہتا ہو مولوی کھاتے نہیں ہیں؟ کیوں بھائی سارے کہتے ہو؟ اللہ کہتا ہے تم نہیں کہا تھا کھائے گا کہاں سے, تمہارے منہ سے ہی کہلواؤں گا مولوی کھاتے بہت ہیں. لیکن پریشان نہ ہو, اپنے کھاتے سے کھاتے ہیں. اللہ نے ان کا الگ کھاتا رکھا ہوا. ایک مجھے سرکاری افیسر ملا, کہنے لگا جی مولوی معاشرے پہ بوجھ ہے. میں نے کہا کیسے بوجھ ہے؟ کہنے لگا دیکھو نا جی مہینہ ابھی گزرتا ہے, اگلا مہینہ آ جاتا ہے, مؤذن کو تنخواہ دینی ہے, استاد کو تنخواہ دینی ہے, قاری صاحب کو تنخواہ دینی ہے. میں نے کہا جناب آپ بھی تنخواہیں لیتے ہیں, ہم بھی تنخواہیں لیتے ہیں, فرق ہے. کہنے لگا وہ کیا فرق ہے؟ میں نے کہا آپ کی تنخواہیں آتی ہیں ٹیکسز سے, آپ کی تنخواہیں آتی ہیں ریونیو سے, آپ کی تنخواہیں آتی ہیں انکم ٹیکس سے, کسٹم سے, آپ کی تنخواہیں آتی ہیں جو روڈ پہ چالان کٹے جاتے ہیں. تو کہنے لگا اچھا یہ عجیب بات آپ نے کہہ دی. میں نے کہا اب سنو نا, چھیڑا جو ہے تو بات تو پوری سنو. اب وہ رکنا چاہتا تھا بات کو درمیان میں. کہنے لگا مولوی بوجھ ہے. میں نے کہا بوجھ ہم بھی ہیں, بوجھ آپ بھی ہیں, معاشرے پہ دونوں بوجھ ہیں, لیکن فرق ہے. کہنے لگا فرق ہے. میں نے کہا آپ کی تنخواہیں آتی ہیں ٹیکسوں سے. توجہ کرنا, جملوں میں بات ختم کر رہا ہوں. آپ کی تنخواہیں آتی ہیں ٹیکسوں سے, اور ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں. ہمیں ہدیے ملتے ہیں, ہدیے قبول کیے جاتے ہیں. وصول اور قبول کا فرق ہے. بوجھ آپ بھی ہے, بوجھ ہم بھی ہے. ہم نے کبھی وصول نہیں کیا, لیکن آپ کی تنخواہیں جن ٹیکسوں سے آتی ہیں وہ ٹیکس خوشی سے کوئی بھی نہیں دیتا. اگر کسی نوجوان کا چالان کاٹنے کے لیے پولیس کھڑی ہو تو وہ عجیب و غریب قسم کی وہاں سے دعائیں پڑھ کے نکل جاتا ہے, عجیب سی دعائیں. اب میں وہ سٹیج پہ بتا بھی نہیں سکتا. پولیس والوں سے بچنے کے لیے چالان خوشی سے کوئی بھی نہیں کٹواتا. میں نے کہا آپ کی تنخواہیں اس سے آتی ہے, وہ وصول کیے جاتے ہیں. اور ہمیں کسی نے دینا بھی ہو تو دونوں ہاتھوں میں رکھ کے دیتا ہے. کہو سبحان اللہ. ہمیں کسی نے دینا بھی ہو تو خود وہ کاغذ میں ڈال کے, لفافے میں ڈال کے, جیب میں ڈال دیتا ہے. ہمیں کسی نے دینا, میں نے کہا آپ وصول کرتے ہیں, ہم قبول کرتے ہیں. بھائی ہم کون ہیں؟ بول لو. قبول ہے نا؟ قبول والے ہیں, وصول تو نہیں. نہ کسی پہ زور ہے, نہ زبردستی ہے, نہ کوئی ڈنڈا ہے, نہ کوئی ٹیکس, نہ انکم ٹیکس, نہ کسٹم, نہ ریونیو, نہ چالان. تو کہنے لگا یہ بات مجھے آج سمجھ آئی ہے. میں نے کہا پھر نہ چھیڑنا, نہیں تو کچھ اور بھی سمجھ آ جائے گا. توجہ ہے, آگے چلتے ہیں بھائی. بھائی ایک دعا آپ کو بھول تو نہیں گیا؟ یاد ہے میں کہاں سے ادھر گیا تھا؟ دعا سے, ایک دعا سے. بھئی دیکھو نا, بندہ ہے ڈھرنکا سے, بن حافظی سے ڈھرنکا, تو واپسی کا راستہ ہی نہ پتا ہو تو کہیں سے کہیں نکل جائے گا. واپسی کا راستہ بھی تو یاد رکھنا چاہیے نا, کون سا موڑ مڑا تھا, کہاں سے موڑ مڑا تھا. اچھا کیا روڈ بنانے والوں نے کہ آپ کے مین روڈ پہ نشان لگا دیے. پتہ چلتا ہے کہ نئے آدمی کو یہ روڈ چھوڑنا نہیں ہے. خیر میرے محترم دوستو, اب میں مڑا کہاں سے تھا کہ ایک دعا جس میں دنیا کی ساری دعائیں آ جائیں, وہ کون سی ہے؟ یاد رکھو, پیکج دعا کا بتانے لگا. پیکج کا نام ہے درود, بتانے والی کمپنی کا نام ہے دیوبند. وہ ایک دعا کون سی ہے؟ وہ ایک دعا درود ہے. اور دلیل بھی سمجھ لو, دلیل آدھی آپ نے سمجھ لی, تھوڑی سی رہتی ہے. جب بندہ درود پڑھتا ہے, یہ درود آقا کے روضے پہ جاتا ہے, آقا کے جسم اقدس پہ جاتا ہے, وہاں سے وہ اللہ کی رحمت کا ڈبہ ایویں واپس نہیں آتا, ایسے خالی نہیں آتا, بلکہ اس میں حضور کی رحمت آتی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو حضور کے روضے
روزے سے، حضور کے جسم سے، حضور کی پاکیزہ اس تربت سے، حضور کی قبر اقدس سے جو رحمت ہر وقت اٹھ رہی ہے، وہ رحمت صرف مدینے کے لیے ہے یا پھر مکہ کے لیے بھی ہے؟ وہ رحمت صرف قبرستانوں کے لیے ہے یا مدرسوں کے لیے بھی ہے؟ وہ رحمت مسجدوں کے لیے بھی ہے، وہ رحمت سکولوں کے لیے بھی ہے، وہ رحمت کھیتوں کے لیے بھی ہے، وہ رحمت فصلوں کے لیے بھی ہے، وہ رحمت جناب موسموں کے لیے بھی ہے، آسمانوں کے لیے بھی ہے، زمینوں کے لیے بھی ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا جہاں جہاں تک خدا کی خدائی وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ، تو پھر سنیے یہ دلیل لکھی کہاں پہ ہے؟ ہر سنی عالم، ہر حنفی عالم ایک کتاب مدرسے میں پڑھتا ہے جس کتاب کا نام ہے شرح عقائد۔ شرح عقائد کے حاشیے میں جہاں پہ خطبہ ہے اس خطبے کے نیچے یہ بات لکھی ہے کہ ایک درود اس نیت سے پڑھنا تمہارا کام ہے کہ اللہ درود ایک دعا ہے اور یہ دعا قبولی قبول ہے۔ اللہ درود میں پڑھ رہا ہوں، اس میں میری اگلی پچھلی ساری دعائیں قبول کر لے۔ ایک بار درود پڑھنا آپ کا کام ہے، اگلی پچھلی ساری دعائیں اس میں قبول کرنا خدا کا۔ دیکھو حضرت تھانوی نے ایک مثال دی ہے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت فرماتے ہیں گڑ بن رہا ہو، گڑ بنتے ہوئے ایک چھوٹا سا گھاس کا تنکا گڑ کی روڑی میں فٹ ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے روڑی خشک ہونے سے پہلے شیرہ ہوتا ہے، شیرے میں وہ تنکا فٹ ہو جائے۔ اب جب روڑی خشک ہو گئی، گڑ خشک ہو گیا، اب وہ تنکا جو گڑ کے اندر آ کے فٹ ہو گیا، بتاؤ جب بکنے جاتا ہے وہ تنکا نہیں ہوتا، گڑ کے بھاؤ بکا کرتا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں درود ایک دعا ہے اور یہ دعا قبولی قبول ہے، باقی کوئی دعا قبول ہو نہ ہو، درود ہر وقت قبول ہے، ہر جگہ پہ قبول ہے، ہر ایک کا قبول ہے، ہر لمحے قبول ہے، پڑھے لکھے کا بھی قبول، ان پڑھ کا بھی قبول، بچے کا بھی قبول، بوڑھے کا بھی قبول، مرد کا بھی قبول، وضو سے پڑھو تب قبول، بغیر وضو کے پڑھو تب قبول۔ فرمایا یہ درود ایک دعا ہے اور دعا بھی ایسی جو قبولی قبول ہے۔ فرمایا یہ دعا اپنی باقی دعاؤں کے شروع میں یا آخر میں یا درمیان میں ملا لو، درود کو اپنی دعاؤں میں سجا لو۔ جو تیری میری دعائیں قبول ہونے کے قابل نہیں بھی ہیں، درود کی برکت سے خدا انہیں بھی پر لگا دیتا ہے۔ اس نیت سے کون کون درود پڑھے گا کہ میری ساری دعائیں اس میں آ جائیں؟ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ جو جب درود پڑھو گے اور پڑھتے بھی ہو، عقیدہ بھی رکھتے ہو، تو پھر سن لو جو درود پڑھتا ہے اسے یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا خدا دے رہا ہے، مصطفیٰ دے رہا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اللہ دے کے فارغ نہیں ہوا، اللہ نے دے کے بس کر نہیں چھوڑی، اللہ دے کے اللہ کے خزانے ختم نہیں ہو گئے، اللہ دے رہا ہے، میرا نبی اب بھی لے رہا ہے۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہودیوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عیسائیوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ یہودیوں نے کہا وکالت الیہود عزیر ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا وکالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے۔ یہودیوں نے کہا، ہم نے دنیا کے یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا آؤ دنیا کے یہودیوں، آؤ دنیا کے عیسائیوں، ہمیں دیکھو تمہارے نبی ہمارے نبی کے مقتدی ہیں، ہمارے نبی تمہارے سارے نبیوں کے امام کا نام ہے، ہمارے نبی کو خدا نے کیا کچھ دیا؟ اتنا کچھ دیا، جو دیا چن کر دیا، اچھا دیا، برتر دیا، بالا دیا، عرفہ دیا، آلہ دیا، اولا دیا۔ میرے نبی کو رب نے اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ دیا، ولادت دی تو بے مثال، بچپن دیا تو بے مثال، لڑکپن دیا تو بے مثال، جوانی دی تو بے مثال، چلنا دیا تو بے مثال، پھرنا دیا تو بے مثال، اٹھنا دیا تو بے مثال، بیٹھنا دیا تو بے مثال، کھانا دیا تو بے مثال، پینا دیا تو بے مثال، مکہ دیا تو بے مثال، مدینہ دیا تو بے مثال، سفر دیا تو بے مثال، حضرت دیا تو بے مثال، تلوار دی تو بے مثال، خطابت دی تو بے مثال، جہاد دیا تو بے مثال، تبلیغ دی تو بے مثال، بدر دیا تو بے مثال،
مثال، اور دیا تمہیں مثال، یارانہ دیا تمہیں مثال، گھرانہ دیا تمہیں مثال، میرے نبی کو رب نے بیویاں دی تمہیں مثال، بچے دیے تمہیں مثال، بیٹیاں دی تمہیں مثال، یار دیے تمہیں مثال، مہاجرین دیے تمہیں مثال، انصار دیے تمہیں مثال، پسینہ دیا تمہیں مثال، جمال دیا تمہیں مثال، کمال دیا تمہیں مثال، خصوصیات دی تمہیں مثال، اوصاف دیے تمہیں مثال، صفات دی تمہیں مثال، معجزات دیے تمہیں مثال، کمالات دیے تمہیں مثال، زلفیں دی تمہیں مثال، چہرہ دیا تمہیں مثال، ہاتھ دیا تمہیں مثال، سینہ دیا تمہیں مثال، قد مبارک دیا تمہیں مثال، میرے نبی کو شفت پہن دیے تمہیں مثال، آنکھیں دی تمہیں مثال، قدمین دیے تمہیں مثال، جو کچھ دیا ہے چن کر دیا ہے، اچھا دیا ہے، برتر دیا ہے، بالا دیا ہے، عرفہ دیا ہے، آلہ دیا ہے، اولا دیا ہے، لیکن ڈرنکا والوں یہ امانت سینوں میں محفوظ کر لینا، جو جملہ میں نے کہا آپ کے دلوں میں بھی اتارنے کی کوشش کرتے، ہم نے درود پڑھ کر یہ کہا رب نے اتنا کچھ ہمارے نبی کو دیا، ہمارے نبی نے اتنا کچھ لیا، رب اب بھی دے رہا ہے، ہمارا نبی اب بھی دے رہا ہے، ہم نے درود پڑھ کر یہ دنیا کو بتایا کہ ہم درود پڑھ کے اس وظیفے میں خدا کی وحدانیت کا عقیدہ رکھ کے یہ بتاتے ہیں کہ رب نے اتنا کچھ دیا، مصطفیٰ نے اتنا کچھ لیا، اتنا کچھ دینے اور اتنا کچھ لینے کے بعد بھی خدا خدا رہتا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ رہتا ہے۔ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، سبحان۔ اچھا بھائی دیکھو نا، وقت کے اختصار پہ بھی میری نظر ہے اور مجھے محبوب کے یاروں پہ بھی کچھ کہنا ہے، کہو سبحان اللہ۔ آؤ ذرا توجہ ہے بھائی، توجہ ہے، دیکھو نا میرا زور لگا کہ نہیں لگا، تو اسی بھی لاؤ تھوڑا جائے، ایک دفعہ پھر ایک دفعہ اور توجہ ہے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ جو درود پڑھتا ہے اسے یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا، خدا خدا ہے، حدود حدود ہے، اس کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں، حضور کی نبوت میں کوئی شریک نہیں، جو درود پڑھتا ہے اسے یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ حضور کو رب نے اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ دینے کے بعد خدا فارغ نہیں ہوا، خدا پھر بھی خدا ہے، اور مصطفیٰ نے اتنا کچھ لیا، مصطفیٰ پھر بھی، اب بولو حدود ختم نہیں ہوئی، جو درود پڑھتا ہے اسے یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ اور ذرا آپ دیکھو میں موضوع کو کیسے اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، توجہ آپ نے کرنی ہے، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی، وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰی۔ بھئی آقا اعلان نبوت کے بعد مکے سے باہر، مدینے سے باہر نہیں نکلے، 23 سال آپ نے مکے اور مدینے میں گزارے، قرآن کی صورتوں کے 2 ہی طرح کے نام ہیں۔ بھئی وضو کا وقت دیا جائے گا، وضو کا وقت، ایک جگہ میں نے کہا وضو کا وقت دیا جائے گا تو ایک بندہ بولا کہ اللہ کا واش روم کا وقت تو نہیں دیا جائے گا، وہ تو ہم نے اپنے ہی نکالنا ہے، اپنے وقت میں سے ہی نکالنا ہے۔ بھئی میں کہتا ہوں پورے وضو کا وقت دیا جائے گا، کہو سبحان اللہ، ٹھیک ہے، دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا؟ آپ کی توجہ ہے میری طرف، تھوڑی سی ذرا حاضری لاؤ۔ اب آپ پہنچے ہوئے کہ کیڑے راستے تو واپس جانا ہے، اللہ لے آیا تو واپس بھی لے جائے گا انشاءاللہ۔ توجہ ہے، آقا مکے اور مدینے سے باہر اعلان نبوت کے بعد نکلے یا مکے میں رہے یا مدینہ میں، پچھلے بھی برامدے والے بھی بول لو بابا جی، آقا مکے اور مدینے سے باہر یا مکے میں رہے یا مدینے میں رہے، 23 سال مکہ اور مدینہ میں گزارے۔ ڈرنکا والوں، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے، پھر وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰی کو پھیلانے والے کون، بتانے والے کون؟ صحیح نہیں بولے، نہیں ایسے نہیں، پہنچانے والے کون؟ آقا دھرمکہ میں نہیں آئے، آقا میاں والی میں تشریف نہیں لائے، آقا کراچی میں نہیں آئے، اسلام آباد پنڈی میں نہیں آئے، بھئی جہاں جہاں تک خدا کی خدائی، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں،
جنوب میں، افریقہ میں، امریکہ میں، ایشیا میں، یورپ میں۔ آج رائے ونڈ تبلیغی اجتماع کے پہلے حصے کی دعا ہوئی، میں کل رائے ونڈ میں تھا، رات کو وہاں سے نکلا، ایک اگلا حصہ آ رہا ہے۔ رائے ونڈ میں ہم نے مرکز دیکھا کہ پوری دنیا کہ ہر ملک کا انسان جمع ہے۔ یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ آقا، میں نے ایک افریقی سے پوچھا آپ کے افریقہ میں آقا ہمارے نہیں گئے تھے، آقا والا کلمہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ کہنے لگے بالکل پہنچا ہے۔ میں نے پوچھا آقا والی اذان افریقہ میں ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے بالکل ہے۔ میں نے کہا آقا والی نماز؟ کہنے لگا افریقہ میں ہے۔ اور پھر نکاح والو، مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم یورپ امریکہ ایشیا افریقہ پستیاں بلندیاں، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفائی کو پہنچانے والے کون؟ پھیلانے والے کون؟ بتانے والے کون؟ اور یاد رکھو آپ کے ہاں سکول بھی ہیں، کالج بھی ہیں، تھوڑا سا آگے چلے جاؤ، میاں والی تو شاید یونیورسٹی بھی ہے، جی یونیورسٹی بھی ہے، اور ادھر پیچھے چلے جاؤ تو تلا گنج بھی ضلع بن گیا۔ ضلع بنتے ہی انہوں نے کہا بھئی ہم یونیورسٹی بھی لانا چاہتے ہیں، یونیورسٹی بھی منظور کرانا چاہتے ہیں۔ درمیان میں آؤ تو ایک مدرسہ بیت السلام ہے، بھئی مدرسے ہیں، سکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں۔ برنکا والوں آپ کے دلوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ، آپ کہو یہ سکول بہت اچھا ہے، یہ یونیورسٹی بہت اچھی ہے، نمل یونیورسٹی بہت اچھی، فلاں یونیورسٹی بہت اچھی، بیت السلام مدرسہ بہت اچھا، بن حافظ جی میں مدرسے ہے، ہمارے بزرگ حضرت مولانا میر محمد صاحب کا مدرسہ ہے، آپ کہیں یہ مدرسہ بہت اچھا۔ اچھا جی کتنا اچھا؟ وہ بندہ کہہ دے کہ یہ مدرسہ ہے تو بہت اچھا لیکن بچے سارے فیل ہو جاتے ہیں، بتاؤ یہ مدرسے کی تعریف ہے یا توہین ہے؟ توہین ہے۔ چلو یار آپ کہیں گے ڈرنکا سے میں باہر کیوں نکالا؟ ڈرنکا کی مثال دے دیتا ہوں، بھئی کوئی بیر ہے، بیر آپ کے گھر آتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ بیر جس بیر سے آیا ہے وہ بہت اچھی ہے۔ بیر اگر کچا ہو، بیر کھٹا ہو، کیڑوں والا ہو، آپ کہتے ہیں بیر بہت اچھی ہے، لیکن بیر سارے کیڑوں والے، مجھے بتاؤ یہ تعریف ہے توہین ہے؟ آپ کہتے ہو یہ کھاد بہت اچھی ہے لیکن فصل سارا تباہ کر دیتی ہے، یہ توہین ہے تعریف ہے؟ توہین ہے۔ چلو ادھر آ جاتے ہیں مسجد ابو بکر میں، آپ کہتے ہو قاری عبدالقیوم صاحب 15 سالوں سے یہاں پڑھا رہے ہیں، قاری صاحب بہت اچھے ہیں، کتنے اچھے ہیں، کوئی بچہ بھی آج تک حافظ نہیں ہوا، یہ قاری صاحب کی توہین ہے تعریف ہے؟ توہین ہے، توہین ہے۔ قاری صاحب امام بہت اچھے ہیں، استاد بہت اچھے ہیں، کتنے اچھے امام ہیں، آج تک کوئی محلے کا آدمی نمازی نہیں ہوا، کسی کی داڑھی نہیں رکھوا سکے، مجھے بتاؤ یہ توہین ہے تعریف ہے؟ اور آپ جس طرح نظر آ رہے ہو، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ قاری صاحب بھی اچھے ہیں، قاری صاحب کے مقتدی بھی اچھے ہیں، قاری صاحب اچھے ہیں، قاری صاحب کے شاگرد بھی اچھے ہیں۔ سنو پھر نکاح والو، پاک پیغمبر کی ساری تعریف، ساری خوشبو، ساری بہاریں، حضور کی ساری توصیف آپ کے شاگردوں کی وجہ سے ہے۔ جو کہتا ہے حضور اچھے ہیں، وہ کہتا ہے آپ کا ایک ایک یار بھی اچھا ہے، سچا ہے یا نہیں؟ بے شک ہے۔ اور جو کہتا ہے حضور کے فلاں یار میں یہ کمی، فلاں یار میں یہ کوتاہی، کبھی حضرت ابو بکر پہ اعتراض، کبھی حضرت عمر پہ اعتراض، کبھی حضرت عثمان پہ اعتراض، کبھی حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض۔ آپ تو بڑے سیانے لوگوں، آپ کہتے ہو ایک چاول سے پوری دیگ کا پتہ چل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں پاک پیغمبر کے صرف ایک صحابی بلال سے سارے صحابہ کی رونقوں کا پتہ چل جاتا ہے، سارے صحابہ کے ایمان کا پتہ چل جاتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں آقا نے جو یہ فرمایا کہ میں جب معراج کی رات آسمانوں پہ گیا، جنت میں پہنچا، مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز سنائی دی، میں نے پوچھا تو مجھے پتا چلا آقا یہ آپ کا یار بلال مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی۔ میرے ذہن میں آیا کہ ابو بکر کی آہٹ کیوں نہیں سنائی دی، حضرت عمر کی آہٹ کیوں نہیں سنائی دی؟ تو اگلی بات خود سمجھ میں آ گئی کہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تم ایک چاول چکھ کے پوری دیگ کے اندازے کر لیتے ہو، ایک بچے کا رزلٹ چک کر کے پوری کلاس کا اندازہ کر لیتے ہو، ایک
किसी फर्द का, एक मुरीद का इम्तिहान लेकर पीर की सारी जमात का अंदाजा कर लेते हो। अल्लाह फरमाते हैं मैंने बिलाल की मिसाल दे दी, बिलाल को देख लो, अबू बकर के मकाम का खुद अंदाजा हो जाएगा। जब बिलाल के ईमान का आलम ये है तो बिलाल को खरीद कर ईमान के दामन में डालने वाले का नाम अबू बकर है। अबू बकर की शान क्या होगी, अबू बकर की उस्मत क्या होगी, अबू बकर का मकाम क्या होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, जहां जहां तक खुदा की खुदाई, वहां वहां तक मोहम्मद मुस्तफा की मुस्तफाई को फैलाने वाले कौन? आप कहेंगे सहाबा। पहुंचाने वाले कौन? आप कहेंगे सहाबा। बताने वाले कौन? आप कहेंगे सहाबा। मुझे नहीं पता, लेकिन रास्ते से मैंने अंदाजा किया कि आज दिन को बारिश नहीं हुई ना, अभी बरस रही है। कहो सुभान अल्लाह। मजा आ रहा है या बारिश से डर रहे हो? आ रहा है। और ये सहाबा के तज़किरे की बदौलत हो रही है। कहो सुभान अल्लाह। जैसे रब बताना चाहता है, मौलवी साहब जो बात कर रहे हैं, लोगों ये बात हक है, इसलिए कि जो रब बारिश बरसा रहा है, पूरी जमीन और आसमान का जो मालिक है, इस जमीन और आसमान पे मेरे महबूब की महबूबियत है, मेरे महबूब की मुस्तफाई है। जैसे पूरी जमीन पर, आसमानों जमीनों पे महबूब की मुस्तफाई है, ऐसे ही महबूब के यारों का तज़किरा आसमानों पे भी है, जमीनों पे भी है। मेरे और आपसे पहले भी था, मेरे और आपके बाद भी होगा। लेकिन खुशनसीबी ये है कि अल्लाह हमें हुजूर के यारों का मुहिब बना दे। अल्लाह हमारे दिल में हुजूर के यारों का एहतराम डाल दे। एक बंदा मुझे कहने लगा, आपके मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब ने, कारी अब्दुल कय्यूम साहब ने एक एक घर पे दस्तक देकर हमें दावत दी है, हमें बुलाया है कि हमें आकर सुनो तो सही, हमारी बात को आकर जांचो तो सही, हमारी बात का वजन तो आके डालो। मैंने कहा बिल्कुल आप तशरीफ लाए, आपका दामन खाली नहीं जाएगा। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा हम सहाबा को भी मानने वाले, अहले बैत को भी मानने वाले। वो कहने लगा आप सिर्फ सहाबा की बात करते हैं, अहले बैत की बात नहीं करते। मैंने कहा मैं सुन्नी हूँ, अधूरा नहीं हूँ। अब तक जितनी बातें मैंने की है वो पूरी पूरी की है। अधूरे सबक पूरे कराने वालों, अधूरे सबक मुकम्मल कराने वालों। लोग हमें बुलाते इसीलिए कि जो बातें अधूरी रह गई हो उनको पूरा करके जाओ। अब तक जो मैंने बात की है वो अधूरी से पूरी की तरफ की है। अब भी मैं बात अधूरी नहीं, पूरी करना चाहता हूँ। हम सहाबा को भी मानने वाले, आले बैत को भी मानने वाले। बुरनका वालों, जब हम सिर्फ सहाबा कहते हैं उसके अंदर आले बैत आ जाते। जब दुरूद में सिर्फ आल कहते, आल कहने की देर है, उसके अंदर सहाबा भी आ जाते। सिर्फ सहाबा कहकर उससे आले बैत बाहर नहीं होते, सिर्फ आल कहकर उससे सहाबा बाहर नहीं होते। इसलिए कि सहाबा मेरे नबी का याराना है, आले बैत मेरे नबी का घराना है। सहाबा मेरे नबी के बाहर के गवाह है, आले बैत मेरे नबी के घर के गवाह है। मेरे नबी की बाहर की जिंदगी भी दीन, घर की जिंदगी भी दीन, बाहर की जिंदगी उम्मत को मिली, बाहर की जिंदगी मक्का तक पहुंची, बाहर की जिंदगी मियां वाली तक पहुंची। बताने वाले सहाबा हैं, घर की जिंदगी मक्का तक पहुंची, बताने वाले आले बैत हैं। हम सहाबा को भी मानने वाले, आले बैत को भी मानने वाले। सहाबा भी अधूरे नहीं मानते, आले बैत भी अधूरे नहीं मानते। सहाबा भी मानते हैं तो पूरे के पूरे मानते हैं, आले बैत भी मानते हैं तो पूरे के पूरे मानते हैं। सिर्फ सहाबा नहीं मानते, सिर्फ आले बैत नहीं मानते। आले बैत और सहाबा का आपस में जोड़ मानते हैं, तोड़ नहीं मानते। हम कहते हैं एक चेहरे में दो आंखें होती हैं, वो चेहरा पूरा कहलाता है। अगर एक आंख हो वो चेहरा अधूरा कहलाता है। तीन के चेहरे की पूरी तरह दो आंखें हैं। एक आंख सहाबा की मोहब्बत से रोशन है, एक आंख आले बैत की मोहब्बत से रोशन है। एक गाड़ी की दो बड़ी लाइटें होती हैं, एक लाइट अगर मदम हो, एक लाइट फ्यूज हो, गाड़ी को रोड पे आने नहीं दिया जाता, चालान कर दिया जाता है। सिराते मुस्तकीम पे, जन्नत के रास्ते पे जो आज तक आले सुन्नत वल जमात की गाड़ी चलती आई है, इस गाड़ी की दो ही लाइटें हैं। एक लाइट सहाबा की मोहब्बत से रोशन है, एक आले बैत की मोहब्बत से रोशन है। सहाबा से हुजूर की बाहर वाली जिंदगी उम्मत को मिली है, आले बैत से हुजूर की घर वाली जिंदगी उम्मत को मिली है। एक बंदा मुझे कहने लगा, मौलाना आप सहाबा रख ले, हम आले बैत रख लेते। मैंने कहा ये नहीं होगा, हम सहाबा को भी मानने वाले, आले बैत को भी मानने वाले। सहाबा भी हमारे हैं, आले बैत भी हमारे हैं। कहने लगा ये कैसे? मैंने कहा सहाबा को तू वैसे नहीं मानता, आले बैत को
भी नहीं मानता। मैं आज ये आपको बता कर जाना चाहता हूँ, आले बैत को भी, आले बैत का झूठा मुहिब, आले बैत का झूठा दावेदार नहीं मानता है। सहाबा पहले ही उसके पास नहीं। आज के बाद अगर मेरी ये बात आप ज़हन में रख ले, आले बैत से भी उसका दामन खाली नजर आएगा। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा 5 जगह है जहां पे मैं आले बैत मानता हूं, आप नहीं मानते। वो कहने लगा कैसे? मैंने कहा 5 जगहों में से मैं सुन्नियों को पंजा देके जा रहा हूं। ये पंजा कुफर के पंजे से लड़ाना है। एक पंजा कुफर का है, एक पंजा इस्लाम का है। ये पंजा 5 उंगलियों पे आपको गिनवा के जाऊंगा। ये पंजा कुफर के पंजे से लड़ाना है। जब ताकत लड़ानी हो, कुव्वत आजमानी हो, कहते आप पंजा लड़ाते हैं। ये पंजा आपने याद रखना है, कुफर के पंजे से इस पंजे को लड़ा देना है। वो पंजा कौन सा है? तवज्जो, मेरी 5 उंगलियों की तरफ देखे। मैंने कहा पाक पैगंबर की बीवियों में से तू एक को भी आले बैत नहीं मानता, मैं सारी बीवियों को आले बैत मानता हूँ। दूसरा नंबर, पाक पैगंबर की बेटियों में से तू सिर्फ एक को आले बैत मानता है, मैं चारों बेटियों को आले बैत मानता हूँ। तीसरा नंबर, पाक पैगंबर के बेटों में से तू एक को भी आले बैत नहीं मानता। आले बैत के झूठे वफादार, सहाबा के दुश्मन, सहाबा को गालियां निकालने वाले पाक पैगंबर के 3 बेटे हैं, तू एक बेटे को भी आले बैत नहीं मानता। मैं पाक पैगंबर के तीनों शहजादों को आले बैत मानता हूँ। 3 नंबर हो गए। चौथे नंबर पे मैंने कहा पाक पैगंबर के नवासों में से सिर्फ 2 को आले बैत मानता है। अपने आप को मुहिब्बे आले बैत कहता है। मैं पाक पैगंबर के नवासे हजरत हसन को आले बैत मानता हूँ, हजरत हुसैन को आले बैत मानता हूँ। पाक पैगंबर के नवासे हजरत उस्मान के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उस्मान को आले बैत मानता हूँ। पाक पैगंबर के नवासे हजरत ज़ैनब के बेटे हजरत अली ज़ैनबी को आले बैत मानता हूँ। तू पाक पैगंबर के नवासों में से सिर्फ 2 को आले बैत मानता है, मैं सारे नवासों को आले बैत मानता हूँ। आगे चलिए, 5वां नंबर, पाक पैगंबर की नवासियों में से तू किसी एक को भी आले बैत नहीं मानता। मैं पाक पैगंबर की सारी नवासियों को, हजरत हसन हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब को आले बैत मानता हूँ, हजरत हसन हुसैन की बहन हजरत उम्मे कुलसूम को आले बैत मानता हूँ। पाक पैगंबर की नवासी हजरत ज़ैनब की बेटी हजरत उमामा को आले बैत मानता हूँ। अभी मेरी तरफ देखिएगा, पाक पैगंबर की बीवियों में से सारी बीवियों को मैं आले बैत मानता हूँ, तू नहीं मानता। बेटियों में से सारी बेटियों को मैं आले बैत मानता हूँ, तू नहीं मानता। बेटों में से मैं सारे बेटों को आले बैत मानता हूँ, तू नहीं मानता। नवासों में से सारों को मैं आले बैत मानता हूँ, तू नहीं मानता। नवासियों में से सारी नवासियों को आले बैत मैं मानता हूँ, तू नहीं मानता। मैंने कहा अब आ मिल के नारा लगाते हैं, आले बैत के दुश्मन पे लानत। अब ये लानत सीधी कहां जाएगी? जिधर इसने जाना सुभान अल्लाह, ये उधर ही जाएगी, ये उधर ही जाएगी। इस लानत ने एड्रेस पूछना है किस लानत से? जो सहाबा के दुश्मन पे जा रही है। इस लानत ने उसी के साथ नथी होके जाना है। सहाबा के दुश्मन पे भी लानत और आले बैत के दुश्मन पे भी। कौन है सहाबा का दुश्मन? सबको पता है। कौन है आले बैत का दुश्मन? सबको बोल लो, सबको पता है। ये पंजा याद रखोगे इंशाअल्लाह। 5 हुजूर की बीवियां, हुजूर की बेटियां, हुजूर के सारे बेटे, सारे नवासे, सारी नवासियां। कहने लगा आपने ये कैसे कह दिया? मैंने कहा आपके पंजे में जो 5 नाम है वो कौन से हैं? एक नबी पाक का नाम, एक हजरत अली का नाम, एक हजरत फातिमा का नाम, एक हजरत हसन का नाम, एक हुसैन का नाम। आप तो कहते हो 5 तन पाक, मैं कहता हूँ मेरे नबी का हर तन पाक है। सिर्फ 5 तन पाक है? सिर्फ 5 तन पाक है? तो यारो आपके यहाँ कोई साबन आए ना, आए साबन आए, मैल अच्छी निकाले, ढोक में खैल, ढोक अली मोहम्मद, ढोक अली खान, किसी ढोक, ये तो बड़ी बड़ी ढोके हैं, छोटी सी ढोक पे एक साबन पहुंचा, तवज्जो, साबन पहुंचा, किसी को हाथ लग गया, गुजरांवाला से आते हुए, लाहौर से आते हुए कोई साबन घर में ले आए, सर्फ ले आए, कोई टार्च ले आए, बैटरी ले आए, वो बहुत अच्छी चली, एक ढोक पे
وہ اچھی چلی، میری ماں بہنوں نے اس اچھی چیز کی اتنی تعریف کی، پھیلتے 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 وہ جناب بات ڈرنکا سے بن حافظ جی پہنچ گئی۔ صابن اچھا ہے، پوچھو اچھا ہے، کتنا اچھا ہے؟ کہتے ہیں میل نہیں نکالتا۔ اچھا ہے میل، صرف اچھی ہے لیکن مل نہیں کٹ دی، وہ صرف اچھی ہے نہیں بولو نہیں۔ میں نے کہا میرا نبی اگر پاکوں کو پاک کرنے آیا ہے، آئے حضرت علی بچپن میں ایمان لے آئے، بچہ ویسے ہی پاک ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ نبوت کے گھر پیدا ہوئی، بچی ویسے ہی پاک۔ حضرت حسن حسین حضور کے دنیا سے جاتے ہوئے بچے ہیں، بچہ تو ویسے ہی پاک ہوتا ہے۔ اور ڈھرکا والوں پہنچو، حضرت علی بچپن میں ایمان لائے، بچہ ویسے ہی پاک۔ حضرت فاطمہ نبوت کے گھر پیدا ہوئی، وہ بھی پاک۔ حضرت حسن حسین حضور کے دنیا سے جاتے ہوئے بچے، بچہ ویسے ہی پاک ہوتا ہے۔ میرا نبی پاکوں کو پاک کرنے آیا یا ناپاکوں کو پاک کرنے آیا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں، میرا نبی رہزنوں کو رہنما بنانے آیا ہے، میرا نبی ڈاکوؤں اور لٹیروں کو صحابہ بنانے آیا ہے، میرا نبی زمین کے ذروں کو زمین سے اٹھا کر آسمان کے تارے بنانے آیا ہے۔ ہم نبی کے اس انقلاب کو مانتے ہیں، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی، وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ۔ مولانا نے مجھے کہا تھا 4 پہلے نماز ہوتی ہے، مہمان کی وجہ سے چلو 4:15 ہو سکتی ہے، لیکن وضو کا وقت بھی دینا ہے، اس لیے میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ آپ مسجد ابو بکر میں بیٹھے ہیں، یہ مسجد ابو بکر ہو یا مدرسے ہو یا خانقاہ ہو یا تبلیغی مراکز ہو، او میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، آپس میں لڑنا بھیڑنا جھگڑنا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوڑ دو، آپس میں بدل گیر ہو جاؤ، محبتیں بانٹو۔ آج تک جو 1500 سال سے آل حق چلے آئے ہیں، ان پہ سنت اور جماعت کی مور تھی۔ حضور کی سنت کا جھنڈا ایک ہاتھ میں تھا، ایک ہاتھ میں حضور کی جماعت صحابہ اور آل بیت کی عظمت کا جھنڈا تھا۔ اس لیے آؤ حضور کی محبت میں، صحابہ اور آل بیت کی محبت میں آپس میں لڑائیاں ختم کرو۔ کرنے کا ارادہ کرتے ہو کہ نہیں؟ انشاءاللہ کرو گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ سارے مسلمان آپس میں کفر کے خلاف بھائی بھائی بنو گے کہ نہیں؟ قادیانیت اس وقت زوروں پہ ہے، اس وقت رافضیت زوروں پہ ہے۔ آپ مسلمان طبقات کو آپس میں شور و شکر ہونا پڑے گا۔ اپنے جھگڑے صحابہ کی محبت پہ قربان ہے انشاءاللہ، اپنے جھگڑے صدیق کی صداقت پہ قربان، اپنے جھگڑے فاروق کی عدالت پہ قربان، اپنے جھگڑے عثمان کی سخاوت و حیا پہ قربان، اپنے جھگڑے علی کی شجاعت پہ قربان۔ آؤ سنیو، اپنے جھگڑے امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت پہ قربان ہے۔ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ۔ مجھے یاد آ گیا، میں ایک دفعہ تقریر کر رہا تھا رکھی میں، مولانا عمر صاحب کو شاید یاد ہوگا، رکھی ہے اچھا رکھی میں تقریر کر رہا تو بہت پرانی بات ہے۔ میں نے کچھ باتیں کی مدینہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، تو ایک نوجوان مجھے اٹھ کے کہتے ہیں میں اس جلسے میں آج پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن آپ کو سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، ہمارا آپس میں جھگڑا ہی کوئی نہیں، ہمارے پیر صاحب بھی یہی باتیں کرتے ہیں، آپ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، میں پھر ظاہر ہے ہمیں بھی ایک ذوق ہے۔ میں نے کہا بیٹا ادھر آؤ، آپ کے پیر صاحب بھی یہ باتیں کرتے ہیں جو میں نے کی ہیں؟ کہنے لگا بالکل، آپ کا ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا ایک بات کہوں، ناراض نہیں ہونا، جو آپ کے پیر صاحب کہتے ہیں ہم وہ بھی کہتے ہیں، جو وہ چھپا جاتے ہیں ہم وہ بھی بتاتے ہیں، بس تھوڑا سا کوئی ادھورے والا ہے، کوئی چھپا جاتا ہے، ہم نہیں بھائی، ہم بات پوری بتاتے ہیں۔ آپ اپنے پیران گرامی سے پوچھ لیں، اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں، جو باتیں وہ کہتے ہیں وہی عقیدہ میرا ہے، وہی نظریہ میرا ہے۔ ہاں کہیں کوئی بات ادھوری چھوڑ جائے تو اسے پورا کرتا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ مجھے یاد ہے اسی جگہ پہ کسی نوجوان نے نعرہ لگایا، نعرہ حیدری۔ میں نے کہا بہت اچھا، نعرہ حیدری لگنا چاہیے، بار لگنا چاہیے۔ آپ نے تو نہیں لگایا لیکن میں لگا رہا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ آپ تو نہیں کہو گے نا کہ سنیوں کے نعرے میں، سنیوں کے جلسے میں نعرہ حیدری نہیں لگتا۔ نوجوان نے لگایا نعرہ حیدری، میں نے کہا بالکل سنیوں کے جلسے میں نعرہ حیدری لگنا چاہیے، لیکن بات وہی ہے، ادھوری نہیں پوری، ادھوری نہیں پوری، حلوہ پورا، روٹی پوری، سالن پورا۔ جب سب پورا اور ہمارے ساتھ یہ پیار بھی کریں پورا تو ہم کیسے چھوڑ جائیں انہیں ادھورا؟ ہم بھی بات پوری کریں گے۔ مولانا ضیاء القاسمی صاحب فرماتے تھے لوگ ہمیں خالص کھلاتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تو کچھ نہیں کہ خالص کھلانا، ویسے کہہ رہا ہوں، لوگ ہمیں
بول لو یار خالص کھلاتے ہیں. رات میں آ رہا تھا موٹر وے پہ، بارش ان سے میرا رابطہ تھا، میں نے کہا کچھ نہ پوچھے جو میرا حال ہوا. کلر کار کی پہاڑیاں چڑھ کے ٹائر پنچر ہو گیا. آپ یقین جانے اللہ نے کہاں سے نوجوان بھیجے، کسی اور علاقے کے. بارش میں انہوں نے میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، ٹائر بھی اتار دیا، ٹائر اتار کر دوسرا لگا بھی دیا، آگے پنچر لگوانے گئے. آپ یقین جانے کہ وہ بیچارے جیسے ملازم نہیں ہوتے کسی کے، حالانکہ کہاں رات کے 12 بج رہے ہوں، کسی کے ملازم ہوتے ہیں اس طرح وہ لگے ہوئے کام میں. ایک دین کا میرے سے مسئلہ پوچھا، میں نے بتا دیا. اب بعد میں وہ پنچروں کے پیسے نہ لے، کہو سبحان اللہ. میں نے دیے صحیح، لیکن میں حیران ہو رہا تھا کہ اس گئے گزرے دور میں بھی لوگ دین کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اور یار لوگ جب ہمیں خالص کھلاتے پلاتے ہیں، خالص پیار دیتے ہیں، تو مولوی کا کام بھی ہے کہ دین خالص بتائے، اللہ سے ڈر کر بتائے، اللہ سے امیدیں رکھ کر بتائے، دنیا سے نہ ڈرے نہ امیدیں رکھے. جب لوگ خالص محبت کرتے ہیں تو دین بھی کون سا ہونا چاہیے؟ خالص. اچھا پھر سن لو، خالص پچا جاؤ گے انشاءاللہ. اتنے پچ جائے گا، لاہور نہیں پچدا. خالص دودھ پلاؤ فوراً ہی کہندے نے واش روم دسنا استاد جی. میں کہ کدھر جانا؟ کہندے دودھ جو پلایا ہے. میں کہ میں نے اس لیے پلایا تھا. خالص پلاتے جاؤ کھلاتے جاؤ تو دوڑ لگنا شروع ہو جاتی ہے، آپ پچا لیں گے. اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں توجہ ہے. نعرہ حیدری لگا تو میں نے کہا لگنا چاہیے، میں لگاتا ہوں، آپ نے نہیں لگایا میں لگاتا ہوں، لیکن میں نے کہا بات ادھوری نہیں پوری. کہو سبحان اللہ. بھئی ہم اہل سنت والجماعت ہے. اہل سنت والجماعت کا معنی یہ ہے کہ خدا سے ملتے ہیں مصطفیٰ کے ذریعے، مصطفیٰ سے ملتے ہیں صحابہ کے ذریعے، صحابہ سے ملتے ہیں اولیاء کے ذریعے. اولیاء کو ایسے مان جیسے صحابہ نے کہا، صحابہ کو ایسے مان جیسے اولیاء نے کہا، اور مصطفیٰ کو ایسے مان جیسے خدا نے کہا، اور خدا کو ایسے مان جیسے مصطفیٰ نے کہا. ہم ادھورے نہیں ہیں، پورے. کہنے لگے نعرہ حیدری. میں نے کہا حیدری کا معنی کیا ہے؟ حیدری کا معنی ہے حیدر والا. میاں والوی کا معنی میاں والی والا. چکڑالوی کا معنی چکڑالا والا. اور تلا گنگوی کا معنی تلا گنگ والا. چکوالی کا معنی چکوال والا. پاکستانی کا معنی پاکستان والا. کون سا؟ پاکستان والا. پاکستان والا. اور نیازی کا معنی میاں والی کا. نیازی کا معنی کیا ہے؟ میاں والی. چلو میں نے مائک سے ہٹ کے پوچھا ہے، بتا ہی دو. نیازی کا معنی میاں والی ہو. کہاں کا؟ فوراً پہچان جاتے ہو. میاں والی کا بندہ نیازی. سرائکی ملتان، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان سرائکی. ملتانی کا معنی ملتان والا. پنجابی کا معنی پنجاب والا. توجہ. اسلام آبادی کا معنی اسلام آباد والا. لاہوری کا معنی لاہور والا. تو حیدری کا معنی حیدر والا. بول لو، اتنا علم تو آپ کو آئی جائے گا انشاءاللہ. حیدری کا معنی حیدر والا. یہ یا نسبت کی ہے. جیسے چکوال بولا جائے آگے یا لگائی جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ چکوال والا. چکوال سے بنا چکوالی تو معنی بھی بدل گیا. چکوال والا. لاہور کے ساتھ یا لگائی تو معنی بدل گیا. لاہور اور یا لگی تو کیا معنی ہوا؟ لاہوری لاہور والا. پاکستان صرف پاکستان ہے، لیکن یا لگی یہ لگایا پاکستان کے ساتھ بنا پاکستانی. معنی کیا ہو گیا؟ پاکستان والا. تو حیدر ہے، لیکن یا لگاؤ تو معنی کیا ہو جاتا ہے؟ حیدر والا. تو حیدر والا نعرہ کیا ہو سکتا ہے؟ برنکا والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی بندہ جتنا پاگل بھی کیوں نہ ہو کبھی اپنے نام کے نعرے لگاتا ہے؟ نہیں. بولو. نہیں. حیدر والا نعرہ یا علی ہو ہی نہیں سکتا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کیوں جی نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا حیدر والا نعرہ یعنی حیدر والا نعرہ. حیدری کا معنی حیدر والا نعرہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا حیدر والا نعرہ یا علی. حضرت علی اپنی زبان سے اپنے نعرے لگاتے تھے. بتاؤ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. کہنے لگے پھر کیا معنی ہوگا، پھر کیا جواب ہوگا؟ میں نے کہا نعرے حیدری کا جواب جب بھی لگے، جو بھی لگائے، جہاں بھی لگائے، جیسے بھی لگائے، جب بھی نعرے حیدری لگے تو جواب میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے. بے شک. کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. نعرہ حیدری. اللہ اکبر. ہن کڈو نظر. نعرہ حیدری. اللہ اکبر.
یہ سبق بھی ادھورا ہے، یہ سبق بھی ادھورا ہے۔ کیسے؟ جلسہ سنی کا ہو نعرے صدیقی نہ لگے، جلسہ سنی کا ہو نعرے فاروقی نہ لگے، جلسہ سنی کا ہو نعرے عثمانی نہ لگے۔ میں نے کہا میں سارے ادھورے سبق پورے کرنے کے لیے آیا ہوں، فتویٰ کسی پہ بھی نہیں لگا رہا، میں کسی کے درمیان لڑائی ڈالنے کے لیے نہیں آیا، لیکن ادھورے سبق پورے بتانے آیا ہوں۔ نعرے حیدری جب بھی لگے جواب اللہ اکبر ہے، لیکن نعرے حیدری اکیلا کیوں لگے؟ نعرے صدیقی بھی ساتھ لگے گا، نعرے فاروقی بھی ساتھ لگے گا، نعرے عثمانی بھی ساتھ لگے گا۔ کہنے لگے اچھا لگا میں دیتا ہوں جواب، آپ بتا دیں۔ میں نے کہا جواب بڑا آسان ہے، نعرے صدیقی کا جواب بھی اللہ اکبر، کہو ذرا نعرے فاروقی کا جواب بھی اللہ اکبر، صدیق والا نعرہ بھی اللہ اکبر، فاروق والا نعرہ بھی اللہ اکبر، عثمان والا نعرہ بھی اللہ اکبر، حیدر والا نعرہ بھی اللہ اکبر۔ میں نے کہا لگاتے جاؤ جتنا زور ہے، نعرے حسنی حسن والا نعرہ اللہ اکبر، نعرے حسینی حسین والا نعرہ اللہ اکبر، نعرے صحابہ صحابہ والا نعرہ اللہ اکبر۔ میں نے کہا لگاتے جاؤ نعرے غوثیہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ذرا لگاؤ نعرے حیدری اللہ اکبر۔ اللہ خوش ہوگا اور علی بھی خوش ہوں گے۔ بے شک بے شک۔ ادھوری باتیں پوری پوری آ رہی ہیں، اللہ خوش، اللہ والے بھی خوش، علی خوش، علی والے بھی خوش۔ نعرے حیدری اللہ اکبر کٹو زور دی، اللہ اکبر۔ کٹو اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ گلے ذرا صاف کرو نا، پھر حلوے نے گزرنا ہے تو کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ توجہ توجہ ہے، نعرے حیدری۔ اللہ اکبر۔ تو آپ مجھے ٹوکے نا کہ آپ نعرے صدیقی بھی لگائیں، ابھی تو آپ نے سبق پورے کرانے ہیں، کراؤ گے کہ نہیں کراؤ گے؟ نعرے حیدری لگے تو نعرے صدیقی بھی، نعرے صدیقی کہو اللہ اکبر، نعرے صدیقی سارے سارے ٹوٹیوں والے بھی گج کے نعرے صدیقی، نعرے فاروقی برمدے والے بھی نعرے عثمانی، نعرے حیدری حیدری۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جلانا چڑھانا ہوتا ہے نا، بڑا زور لگاتے ہیں۔ میں نے کہا کسی کو مت چڑھاؤ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اندر کے پورے جذبے سے زور لگا کے جواب دو، نعرے حیدری حیدری نعرے حیدری۔ نہیں بول رہے کچھ بابے، نہیں بول رہے، میں ان کو بھی پتا ہے میں کسے کہہ رہا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ انہیں پتا ہے کہنے کی ضرورت ہی کیا، کہہ دیا تو پھر بات رہتی نہیں ہے بھئی، زور لگا کے نعرے حیدری حیدری حیدری۔ جو ہے بات کو مکمل کر دیں۔ ہم صحابہ والے بھی اور اہل بیت والے بھی، صحابہ اور آل بیت دونوں کو نشان منزل بنا کر چلو، انشاءاللہ جنت سامنے ہے، اور یہ جنت کی کیاریاں ہیں، یہ جنت کے چھوٹے چھوٹے باغیچے ہیں، اور جنت کے بڑے منظر کو دیکھنے والوں تھوڑی سی جھلکی دے کر بات مکمل کرنے لگوں۔ بابا جی بابا جی بابا جی، چلو کوئی نہیں، خیر ہے، 3 دفعہ کہنا بنتا تھا، توجہ ہے، 4تھی دفعہ خود نہیں سمجھ گئے، توجہ ہے توجہ ہے۔ اور یار ہم جب دیہاتوں میں جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ بھی دیہاتی ہم بھی دیہاتی، کہو سبحان اللہ، مزہ آتا ہے نا بات کرتے ہوئے، خالص بات ہوتی ہے، خالص دلوں میں جاتی ہے، خالص نظریہ بنتا ہے۔ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ جانا ہے انشاءاللہ، جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ انشاءاللہ۔ اور یاد رکھ لو جنت میں جانا ہے۔ ایک بندہ بھائی احمد نام ہے، بھاول نگر میں رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر بھی گستاخی ہوتی ہے وہ اس نے کیس کرنے گستاخوں کے خلاف پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے خواب سنا، آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگے مجھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ کہو گرج کے ذرا۔ اور یار آقا اپنے سپاہیوں کو زیارت نہیں کرائیں گے تو کسے کرائیں گے؟ اپنے لیے تن من دھن مارنے والوں کو زیارت نہیں کرائیں گے کسے کرائیں گے؟ اور یار لوگوں نے اپنے اپنے بدماش رکھے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میاں والی والوں سے تعلق رکھو، اوکے وقت اس کم آ جان گے، ڈال والے نال تعلق رکھو، تلا گنگا والے نال تعلق رکھو، ڈبے والے نال تعلق رکھو، اوکے ویلے کم آ جان گے۔ یہ لڑن والے لوگ نے، سینہ تان کے کھڑے ہونے والے لوگ نے، لوگ بہادروں سے تعلق رکھتے ہیں، تو میرے نبی کو بھی بہادروں سے پیار ہے، میرے نبی کو بھی اپنے سپاہیوں سے پیار ہے۔ حضور نے زیارت کرائی، زیارت پاک ہوئی۔ وہ بھائی احمد کہتے ہیں مجھے میرے آقا نے فرمایا خواب میں، احمد بیٹے ایک شخص ہے، ہائے
میرے عمر کی توہین کرتا ہے اس کے خلاف بھی توہین رسالت کا کیس کرو۔ بھائی احمد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں کہا یا رسول اللہ، خواب میں تو بندہ بے بس ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف سے چل رہا ہوتا ہے نظام۔ میں نے خواب میں کہا یا رسول اللہ وہ حضرت عمر کی توہین کرتا ہے نا، آپ کی تو نہیں کرتا۔ کس کی توہین کرتا ہے؟ حضرت عمر کی توہین کرتا ہے، آپ کی تو نہیں کرتا۔ تو آقا مجھے کہنے لگے آقا مجھے کہنے لگے کہ بیٹے احمد وہ کہتا ہے جو عمر کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے، جو عمر کو جنتی کہے، جو عمر کو جنتی کہے وہ کافر ہے۔ تو بھائی احمد کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ حضرت عمر کی توہین ہے نا، آپ کی توہین تو نہیں۔ آقا کیا فرمانے لگے؟ آپ نہیں پہنچے ہوں گے ابھی اس بات پہ آئے۔ آقا فرمانے لگے او بیٹے احمد عمر کو جنتی میں ہی تو کہتا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ عمر کو جنتی دنیا بعد میں کہتی ہے، عمر کا محمد پہلے کہتا ہے۔ عمر کو جنتی میں ہی تو کہتا ہوں۔ اب جو عمر کی توہین کرے، عمر کی توہین بعد میں ہے، عمر کے آقا کی توہین پہلے۔ جنت میں جانا ہے بے شک انشاءاللہ۔ ایویں جنت نہیں ملنی، وہ ایک شاعر پڑھتا تھا نا، ایویں جنت نہیں ملنی، من تابعدار صحابہ دا۔ آپ نے صرف یہ شاعروں کا جملہ سمجھ لیا ہوگا، میں آپ کو اس منظر پہ لے جا کے اپنی بات مکمل کر دوں گا، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ آقا فرماتے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حوض کوثر ہر جنتی کو ملے گا؟ آقا نے فرمایا ہر جنتی کو ملے گا۔ فرمایا یہ مسجدیں، یہ مدرسے جہاں قرآن پڑھا جا رہا، جہاں قرآن کی تبلیغ ہو رہی ہے، جہاں جہاد ہو رہا ہو، یہ سب حوض کوثر سے بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حوض کوثر کیسا ہوگا؟ فرمایا حوض کوثر پہ میرا منبر بچھا ہوگا یا حوض کوثر میرے منبر کے نیچے چل رہا ہوگا۔ میں اب ساری روایت کے الفاظ بیان کروں، وقت مختصر ہے۔ فرمایا وہ منبری علی حوضی و حوضی تحتی منبری، دونوں طرح کے الفاظ ہیں۔ فرمایا میرا منبر میرے حوض کوثر کے اوپر بچھا ہوگا یا میرا حوض کوثر میرے منبر کے نیچے چل رہا ہوگا۔ میں کہا کرتا ہوں آج جو آقا کا منبر ہے مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں رکھا ہوا ہے، اس منبر کے نیچے رب حوض کوثر کو چلا دے، اس کی مرضی ہے، یا جہاں پہ حوض کوثر ہو اس منبر کو رب وہاں بچھا دے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی، کل اس منبر کے سامنے بیٹھنے والے صحابہ تھے، قیامت کے دن یہی منبر جب حوض کوثر پہ بچھا ہوگا، آقا منبر پہ بیٹھے ہوں گے، حوض کوثر کو گھیرا ڈال کے کھڑے ہونے والے بھی صحابہ ہوں۔ بے شک بے شک۔ آگے سنو، یہ باتیں میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا۔ فرمایا میرے حوض کوثر کے کنارے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حوض کوثر کے کنارے؟ فرمایا وزوایا والسوان، حوض کوثر کے کنارے برابر ہے۔ آپ زمیندار لوگ بیٹھو، کنارے برابر کس کے ہوتے ہیں؟ جس کے کونے 4 ہو، جس کے خط 4 ہو، اس لیے کہ ایک زمین ہوتی ہے جس کے 5 کونے ہوتے ہیں، وہ بھی کنارے برابر نہیں۔ ایک زمین ہے جس کے 3 کونے ہوتے ہیں، اسے تکون کہتے ہو، اسے مثلث کہتے ہو۔ ایک زمین ہوتی ہے جس کے دو کنارے بڑے ہوتے ہیں، 2 چھوٹے ہوتے ہیں، اسے مستطیل کہتے ہو۔ جیومیٹری پڑھنے والے بچے بھی سمجھ سکتے ہیں، ریاضی پڑھنے والے نوجوان بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آقا نے فرمایا حوض کوثر کے کنارے برابر ہوں گے، برابر کہہ کر بتا دیا حوض کوثر کے کونے بھی 4 ہوں گے، خط بھی 4 ہوں گے، کنارے بھی 4 ہوں گے۔ مکہ والوں حوض کوثر کے کنارے بھی 4، میرے نبی کے بڑے یار بھی اور بڑے یار بھی۔ میں اپنی طرف سے ایک بات کہوں نا، 2 کہوں، یہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ حدیث پاک کا پورا سلسلہ کھل گیا۔ آقا فرماتے ہیں حوض کوثر، کوثر کے اندر 4 حرف ہے، کوثر ایک لفظ ہے، 4 حرف ہے، 4 کنارے، 4 کونے، کون سبحان اللہ، 4 خط، میرے نبی کے بڑے یار بھی 4۔ آپ نہیں پہنچے، کوثر کا کاف ابو بکر کا ہے، جو پہنچے ہیں وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ کوثر کا کاف ابو بکر کا، میں اپنی طرف سے تو نہیں بنا رہا نا، کوثر کا کاف ابو بکر کا، کوثر کی واو فاروق اعظم کی، کوثر میں سے عثمان کا، کوثر کی رے حیدر کرار کی۔ حوض کوثر کے کنارے بھی 4، میرے نبی کے بڑے یار بھی 4۔ آگے سنو ڈھرنکا والوں، کیا یاد رکھو گے؟ توجہ، کیا یاد رکھو گے؟ عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے، لیکن اب آؤ پیتے ہیں
یہ کیا ہے؟ یہ پانی ہے. یہ کیا ہے؟ پانی. یہ کیا ہے؟ پانی. اور آپ نے دیکھا ہے میں نے گلاس پکڑنے کی کوشش کی لیکن جگ میرے ہاتھ میں آ گیا. تو سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے تو نے گلاس پکڑنے کی کوشش کی میں نے جگ دے دیا. صحابہ کا جو نام لیتا ہے اسے میں نے کوثر پہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ پلانا ہے. وہ گلاس پینے جائے گا میں جگ پہ بھر بھر کے پلاؤں گا. توجہ کرنا, میں نے تو گلاس لینے کی کوشش کی لیکن جگ میرے ہاتھ میں آ گیا. بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آقا سے پوچھا گیا آقا حوض کوثر کے مگے, حوض کوثر کے کپ گلاس, حوض کوثر کے اوپر رکھے ہوئے پیالیاں یا حوض کوثر کے کپ کیسے ہوں گے؟ فرمایا حوض کوثر کی پیالیاں کب پوچھتے علماء بیٹھے. فرمایا وَقِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ. ایک روایت کے الفاظ ہیں وَأَبَارِيكٌ كَنُجُومِ السَّمَاءِ. حوض کوثر کے پیالے, حوض کوثر کے مگے, حوض کوثر کے کپ, حوض کوثر کے اوپر رکھے ہوئے گلاس, حوض کوثر کے اوپر رکھے ہوئے جگ جن سے سب نے پینا ہے. فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان کے ستارے ہیں. دوسری جگہ پہ آقا نے فرمایا میرے صحابہ ایسے جیسے آسمان کے ستارے. صحابی کم نجوم, برنکا والا توجہ, آسمان کے ستارے. فرمایا جیسے میرے یار ایسے آسمان کے ستارے, ایسے آسمان کے ستارے جیسے حوض کوثر کے پیالے. توجہ, حوض کوثر کے پیالے کتنے جتنے ستارے, میرے نبی کے پیارے کتنے جتنے ستارے. ذہن میں یہ بات اتار لو, دل میں بٹھا لو, سینوں پہ یہ بات لکھ لو. حوض کوثر کے پیالے کتنے جتنے ستارے, میرے نبی کے پیارے کتنے جتنے ستارے. نہ کوئی پیالہ زیادہ ہے نہ کوئی پیارا زیادہ ہے. پہلے ان پیالوں سے صحابہ پیے گے, بعد میں صحابہ کے غلام پیے گے. بے شک بے شک. بعد میں کون پیے گا؟ غلام. کون پیے گا؟ غلام پیے. کون لوگ گرج کے صحابہ کے غلام پیے. ہم ایسے نہیں اپنا زور لگاتے, ہمیں وہی پلا رہا ہوتا, اسی نے پلانا ہے. جتنے پیالے آپ دیہاتوں میں رہتے ہیں, کھانا جب لگتا ہے کہتے ہیں پہلی چوکی آ جاؤ. اب دوسری چوکی, برتن پہلے والے ہی انہیں صاف کر کے ٹاکی لگا کے, پلیٹیں وہی, گلاس وہی جگ وہی. پہلی چوکی کھا کے اٹھ گئی, اب آؤ دوسری چوکی. سنو ڈرنکا والو, جھوٹا وہی پیتا ہے جس کو جھوٹے کی قدر ہو. میں مجمع میں جھوٹا اسے ہی دوں گا جو میرے جھوٹے کی قدر جانتا ہے. استاد ہر شاگرد کو جھوٹا نہیں دیتا, پیر ہر مرید کو جھوٹا نہیں دیتا. آپ جھوٹا دیں اور اگلا بندہ نخرہ کر جائے, مجھے جھوٹا کیوں دے رہے ہو, پھینک دے آپ کے سامنے, آپ کیا کر لیں گے؟ جھوٹا اسے دیا جاتا ہے جو جھوٹے کی قدر جانتا ہے. سنو, حوض کوثر کے پیالے اتنے جتنے میرے نبی کے پیارے, پہلے ان پیالوں سے صحابہ پیئیں گے, بعد میں وہی پیئیں گے جو صحابہ کے جھوٹے کی قدر جانتے ہیں, جو صحابہ کو گالیاں نکالتا ہے, صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے, صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے. نہ حوض کوثر میں اس کا کوئی حصہ ہے نہ جنت میں اس کا کوئی حصہ ہے. جس کا کوثر اور جنت میں کوئی حصہ نہیں اسے مسلمان نہیں کہتے, وج گج کے اسے کافر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسے مسلمان کہتے ہو جس کا نہ کوثر میں کچھ حصہ ہے, نہ صحابہ میں کچھ حصہ ہے, نہ قرآن میں کچھ حصہ ہے, نہ سیرت میں کچھ حصہ ہے, نہ آل بیت میں کچھ حصہ ہے. وہ لاکھ مرتبہ بھی اپنے آپ کو مومن کہے, وہ مومن نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ان محبتوں کا صلہ دنیا آخرت میں نصیب فرمائے. کرنا کیا, ہم تو باہر سے آتے ہیں تقریر کر کے چلے جاتے ہیں. او بھائیو, جس دھرتی پہ گلیوں بازاروں چوکوں چوراہوں روڈوں کھیتوں پہ صحابہ کرام پہ تبرہ ہوتا ہو, مجھے بتاؤ اس دھرتی پہ صحابہ کی تعریف ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ صحابہ زندہ باد کے نعرے لگنے چاہیے کہ نہیں لگنے چاہیے؟ صحابہ کی عظمت کے ترانے بلند ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ اس دھرتی پہ بچے اور بچیوں کے نام صحابہ اور صحابیات کے نام پہ ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ اس دھرتی پہ غلام صدیق بھی ہونا چاہیے, غلام عمر بھی ہونا چاہیے, غلام عثمان بھی ہونا چاہیے, غلام علی بھی ہونا چاہیے, اور غلام معاویہ بھی ہونا چاہیے, غلام حسین بھی ہونا چاہیے, غلام حسن بھی ہونا چاہیے, غلام بلال بھی ہونا چاہیے. جس دھرتی پہ صحابہ پہ تبرہ ہوتا ہو, صحابہ کو گالیاں نکالی جاتی ہوں, اس دھرتی پہ صحابہ کی عزت و عظمت کے ترانے
پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ انشاءاللہ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس ملک میں ایک اذان 5 وقت ہوتی ہے، ایک اذان نہیں تبرہ ہے صحابہ پہ، وہ 3 وقت ہوتا ہے۔ آپ ذرا اس کے خلاف بات کر کے تو دیکھیں، آپ پہ پرچہ کٹے گا۔ اور وہ اپنی اذان میں 3 وقت میں حضرت ابو بکر عمر اور سارے صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، کوئی رکوا سکا؟ بولو تو صحیح، ان کے اس تبرے کے خلاف بات کرے، آپ پہ پرچہ کٹے، اور وہ اعلان 3 وقت سپیکروں پہ تبرہ کرے، پرچہ کٹنا چاہیے کہ نہیں؟ کٹنا اب بولو تو صحیح۔ کٹنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، آپ کے اس نہ بولنے نے کفر کو اتنا چوڑا کر دیا۔ بہادر بن جاؤ دین کے لیے، اپنی ذات کے لیے بزدل بن جاؤ، دین کے لیے سب سے بڑے دلیر بن جاؤ۔ بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ انشاءاللہ بنو گے؟ جو دوست یہاں کام کر رہے ہیں، حضرت قاری عبدالقیوم علیہ السلام، حضرت بھائی حافظ عنایت اللہ صاحب، اور میں علماء کرام سارے میرے سر کا تاج بیٹھے ہیں، چکڑالہ سے آئے ہوئے ارد گرد۔ میں پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں دین اسلام، اصحاب رسول کی عزت و عظمت کا ایک ادنا سا فقیر بھکاری، اور ان کا کمی کہہ لیں، ان کا چوڑا کہہ لیں، ان کی ذات پاک کا نام لیوا کہہ دیں، ہم شب و روز یہی محنت لے کے چل رہے ہیں۔ آپ علماء کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ جرت سے دیں گے، انشاءاللہ بہادری سے دیں گے انشاءاللہ۔ میاں والی والوں کو تو کہنا ہی نہیں پڑتا، کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، میاں والی اور جرت ایک ساتھ ہی چلتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ جرت اور بہادری آپ کے خمیر میں ہے، آپ کی رگوں میں ہے، آپ کے جسم و جان میں ہے، اس لیے اصحاب رسول کی عزت و عظمت کے سارے پہرے دار بن جاؤ انشاءاللہ سارے پہرے دار بنو۔ انشاءاللہ۔ کسی کو ضرورت ہوگی کہ وہ صحابہ کرام کی طرف کوئی ہلکا سا بھی تیر چھوڑے، جو ایسا گالی کا تیر صحابہ کی طرف پھینکنے کی کوشش کرے، اس کی نسلیں بھی مٹ جانی چاہیے۔ مٹنی چاہیے کہ نہیں مٹنی چاہیے؟ انشاءاللہ۔ اللہ سے ہم دعا گو ہے، اللہ اپنے پیاروں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، اور جو تیرے پیاروں کے گستاخ ہیں اللہ ان کے مقدر میں اگر ہدایت نہیں انہیں تباہ و برباد فرما۔ اللہ سارے سنی طبقات کو صحابہ کی عزت و عظمت کے لیے اکٹھا فرما۔ یار چھوڑ دے سارے جھگڑے انو، آ مل کے صحابہ دی تعریف کریے، کرو گے انشاءاللہ؟ سارے ذرا بہادروں کی طرح میرے ساتھ ذرا کھڑا کریں گے۔ ایسے نہیں یہ سمجھتے ہیں میں کھڑے ہو کے تقریر نہیں کر سکتا، میں کھڑے ہو کے بہت تقریریں کرتا رہا ہوں، تھوڑا سا آخری 2 منٹ مجھے دے دو۔ یارا چھوڑ دے سارے جھگڑے انو، آپ مل کے صحابہ دی تعریف کریے۔ میری اس بات کو سننا بھی اسی انداز میں ہے، یارا چھوڑ دے سارے جھگڑے انو، آپ مل کے صحابہ دی تعریف کریے۔ انہاں واسطے لفظاں میں وضو کرا کے دل انہاں دے واسطے مسیح کریے، جنہاں تن من دن آقا تو وار دیتا، اسی انہاں دے نال پریت کریے۔ الطاف زمانہ دیوانہ مستانہ آکھے، اسی انج سے ٹوٹ کریے۔ یہ شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، قرآن کو کھول کے دیکھ ذرا، اے فرض اکرام صحابہ کا، نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ ہے مقام صحابہ کا۔ ہاں مجھ کو ناز امی اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا، توحید و رسالت کی تصویر صحابہ ہے، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے، جو پار نبوت کا آقا نے اٹھایا تھا اس پار نبوت کے شیطین صحابہ ہے۔ آقا نے یہ فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو فاروق نبی ہوتا، پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہے، کفار پہ خالد نے تلواریں جو نہ توڑی، آقا نے یہ فرمایا رب کی شمشیر صحابہ ہے، قرآن کے ماتھے پہ نکی ہیں جو تطہیریں ان پھولتی کرنوں کی تنویر صحابہ ہے۔ اے عقل کے مارو تم الطاف مت جھگڑو، اقبات مقدر ہے، میرے پیر صحابہ ہے، سارے کہو میرے پیر صحابہ ہے، میرے پیر صحابہ ہے، میرے پیر صحابہ ہے۔ صرف پیر صحابہ نہیں، صحابہ میرا پیار ہے، صرف پیار نہیں ہے، صحابہ میرا ایمان ہے، ایمان ہی نہیں، صحابہ میری جنت ہے، صحابہ میری نجات ہے، صحابہ ہے تو قرآن ہے، صحابہ ہے تو سیرت ہے، صحابہ ہے تو مسجد ہے، صحابہ ہے تو مدرسہ ہے، صحابہ ہے تو شریعت ہے، صحابہ ہے تو تبلیغ ہے، صحابہ ہے تو جہاد ہے، صحابہ سے کلمہ ملا، صحابہ سے نماز ملی، صحابہ سے حج ملا، صحابہ سے زکات ملی، صحابہ
سے روزہ ملا، صحابہ سے اسلام ملا، صحابہ سے دین ملا، صحابہ سے ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے رب نے دین کی دولت دے دی، ایمان کی دولت دے دی، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، نام مسلمانوں والا رکھ دیا گیا، جنہوں نے اس دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر مکہ والوں عہد کرو، انہوں نے اپنا کچھ نہیں بچا کے رکھا، ہم بھی صحابہ کی عزت و ناموس کی خاطر اپنا کچھ بچا کر رکھیں گے نہیں۔ اپنے آپ کو صحابہ کا غلام، صحابہ کا سپاہی کہنا سب سے بڑا اعزاز سمجھے گے۔ کوئی جنرل ہوتا ہے، کرنل ہوتا ہے، سپاہی ہوتا ہے، ہمارا اعزاز کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں، غلاموں کے غلام ہیں۔ اس لیے عہد کر دو ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے۔ مچاؤ گے انشاءاللہ؟ مچاؤ۔ جب جھوٹ کہنے والے جھوٹ کہنے سے نہیں ڈر رہے، بکواس کرنے والے بکواس کرنے سے نہیں ڈرتے، جب دجل فریب فراق پھیلانے والے نہیں ڈرتے، تو حق کہنے والوں عہد کر لو۔ آج کے اس جلسے کی کامیابی یہی ہے، عہد کر لو اگر جھوٹ چل رہا ہے تو سچ بھی جھوٹ پہ چھا کر رہے گا انشاءاللہ۔ ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، یہ جذبہ ہے ایمانی، عالم کو دکھا دیں گے، اسلام کے گلشن کو سینچا ہے صحابہ نے، ہم ان کی محبت میں جی جان کھپا دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔